آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ کیوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ضروری ہے آپ کے کمپنی کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے تو کرونا کی 5ویں لہر آ چکی ہے، اور جیسے پہلے لاک ڈاؤن لگا تھا اب دوبارہ لاک ڈاؤن لگنے والا ہے۔ ایک بہت دیر سے آیا پاکستان میں، لیکن کیونکہ لاک ڈاؤن لگنے والا ہے تو آپ کو، اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے۔ اگر آپ ایک کمپنی ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بزنس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اور آپ نے صرف کیا کرنا ہے، آپ نے 2-3 ہفتے صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کر لینا ہے، اور اس کے بعد اسمال بزنسز کو 4 چاند لگانے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہونے والا ہے، اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن اسمال بزنسز کو کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں، اور کس طرح سے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں تو آپ کا بزنس یہاں سے ہائی لیول کے اوپر آ سکتا ہے، اور آپ کی لیڈز جو ہے وہ زیادہ جنریٹ ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو کیونکہ جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ کرونا کی 5ویں لہر پاکستان میں آ چکی ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ چکا ہے، اور اب آنے والے دور کے اندر، آنے والے کچھ مہینوں کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح پچھلے 1.5 سال لاک ڈاؤن رہا، دوبارہ لاک ڈاؤن آ سکتا ہے۔ تو بھی اگر آپ نے اپنے بزنس کو اپ گریڈ نہیں کیا، آن لائن نہیں لے کر آئے، تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کو آن لائن لے کر آئیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا، اس کے اوپر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی لیڈز اچھی خاصی جنریٹ ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ کی ویب سائٹ ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر چھوٹے چھوٹے بزنسز ہے، کوئی بھی ایک ہوٹل ہے، تو سب سے پہلے تو اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ ایک ضروری چیز یہ ہے کہ اس کی ویب سائٹ ہو، اور اس کی ویب سائٹ ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گوگل میپ پہ زیادہ جلدی آئیں گے۔ مطلب جب لوگ راستہ دیکھتے ہیں نا، تو جب نئی جگہ پر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ ریسٹورنٹ زیادہ نزدیک موجود ہے، ادھر جا کے پھر کھانا کھاتے ہیں یا چائے پیتے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو ویب سائٹ بنانی ہے، اس کی SEO کروا لینی ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ ہو گیا کہ ایریا کے حساب سے آپ گوگل میپ پہ سرچ پہ آ گئے، اور دوسرا گوگل پہ آپ جو ہے وہ سرچ پہ آ گئے، اور تیسرا آپ نے اپنے بزنس کو ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ ہاں ایک ایسا بزنس، ہوٹل یہ ہے اور وہ یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈیجیٹلی جو ہے وہ آپ نے ایڈورٹائز اس طرح سے کرنا ہے کہ پہلی چیز آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے، اور ویب سائٹس کے لیے ہم کچھ 50% ڈسکاؤنٹ کے اوپر ویب سائٹس بنا رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے بھی بنوانی ہے تو ان باکس کر لیں، میں اپنا واٹس ایپ نمبر اور فیس بک پیج بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ لنک کے اندر شیئر کر دوں گا۔ تو ہم فرسٹ 20 لوگوں کو فری ویب سائٹ آفر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اگر اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو لنک ہم نے ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ ضرور کانٹیکٹ کریں، تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور آپ اس 5ویں لہر سے بچ سکیں اور اپنے بزنس کی لیڈ کو جنریٹ کریں۔ دوسری چیز دیکھیں، ڈیجیٹلی اپیرنس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو آپ کا بزنس ہے وہ آپ کی پروفائل پہ ہونا چاہیے، اس طرح کا کانٹینٹ آپ کو اپنی پروفائل کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے۔ اب اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا مشورہ یہ دیتا ہوں
کہ یار فیس بک نے آپ کو یہ آفر کیا ہے کہ آپ 5000 فرینڈ فری میں بنا سکتے ہیں، تو آپ جب 5000 فرینڈ فری میں بنا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے اس پروفائل کو فالو پہ کنورٹ کر دینا ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ لوگ آپ کو فالو کرتے رہیں گے. اور یہ چیز بہت زیادہ آسان ہے. آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، جیسے اگر آپ کو ہوٹل کا بزنس ہے تو آپ نے 5 سے 6 گروپ جوائن کرنے ہیں، اور اسی طرح سے 5 سے 6 پیجز وہ جوائن کرنے ہیں. دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کے کانٹینٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، کس طرح کے کانٹینٹ پوسٹ کر رہے ہیں. آپ نے ان سے تھوڑا سا آئیڈیا لینا ہے، اور آئیڈیا لے کے 3 سے 4 پوسٹیں دیکھنی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ایک پوسٹ اپنی بنا لینی ہے. تو آپ اس طریقے سے اپنا بزنس بہت ہی جلدی گرو کر سکتے ہیں. تو ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ 5000 لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ یہ بزنس کر رہے ہیں، تو وہ 5000 لوگ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ایریا کے جو 5000 لوگ ہیں وہ اپنے ایریا کے لوگوں کو فرینڈ ریکویسٹیں بھیجنی ہیں. ایسا نہیں ہو کہ آپ کا بزنس پاکستان میں ہے، لوکلی آپ کا بزنس پاکستان میں، اور آپ جو ہے وہ دوست باہر کے بنا رہے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بزنس کے حساب سے فرینڈس ریکویسٹ بھیجنی ہے. ایک دوسری آئی ڈی جو ہے وہ آپ رکھ لیں، ضروری نہیں ہے آپ اپنی پرسنل آئی ڈی بھی جو ہے وہ اس کے اندر یوز کر رہے ہیں. تو ایک ای میل پہ اور آپ اپنا فیس بک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اور موبائل نمبر پہ آپ اپنا الگ فیس بک اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو بڑا ہی آسان ہے اپنے لیڈز جنریٹ کرنا. تو دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے اپنی پروفائل بنانی ہے، اور اس پروفائل کو اس اپنی بزنس کے مطابق کنٹینٹ وہاں پہ پوسٹ کرنے ہیں، اور 5000 لوگوں کو دوست بنا لینا ہے، فرینڈز بنا لینے ہیں، اور اس کے بعد اس اکاؤنٹ کو فالو آف کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ پیج کے اوپر کنورٹ کر سکتے ہیں. تیسری چیز، آپ اپنا فیس بک پیج ضرور بنائیں، چاہے آپ کا چھوٹے سے چھوٹا بزنس ہی کیوں نہ ہو. آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا فیس بک پیج جو ہے وہ ضرور بنانا ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا بزنس ہی کیوں نہ ہو. آپ اپنا فیس بک پیج بنا لیں، اور روز کی 2 سے 3 پوسٹیں اس پیج کے اوپر ضرور کریں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ پیج کسی اور مقصد کے لیے بنایا ہوتا ہے، کہیں اور کی پوسٹ دیکھتے ہیں اور وہ والی پوسٹ یہاں پہ شیئر کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بے وقوفی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، جس مقصد کے لیے اور جس بزنس کے مقصد کے لیے آپ نے پوسٹ وہ بنائی ہے، تو پیج بنایا ہے، تو اسی مقصد کے مطابق کنٹینٹ آپ جو ہے وہ وہاں پہ پوسٹ کریں. تبھی آپ کے فالوور بڑھیں گے، تبھی آپ کے لائک بڑھیں گے، اور تبھی آپ کے ہر پوسٹ کے اوپر لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں گے. اگر آپ اپنے کنٹینٹ کو مکس اپ کریں گے نا، تو اس سے آپ کا نقصان ہے. بھلے آپ کے 20,000 فالوور ہو جائیں، وہ آپ کے پھر کسی بھی فائدے مند نہیں ہیں تب تک جب تک آپ کا ایک کنٹینٹ نہ ہو، ایک نیش نہ ہو. اچھا، تیسری چیز فیس بک پیج. اچھا، اس کے بعد آپ نے باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے. فیس بک کے بعد سب سے بڑی مارکیٹ انسٹاگرام ہے، اور اس کے اوپر لوگ لاکھوں کما رہے ہیں. اگر آپ کے 10,000 فالوور ہو جاتے ہیں نا، تو آپ بہت زیادہ کما سکتے ہیں ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ کر کے. ایک سمپل پوسٹ کے لیے لوگ بہت زیادہ پیسے آپ کو جو ہے وہ دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ٹک ٹاکر اور اسنیک ویڈیو والے کی بات، اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو کے اوپر رکھیں گے کہ کیسے آپ نے جو ہے وہ کیونکہ ٹک ٹاک پہ باہر ممالک کے لوگ بہت ہی بڑے بزنس کر رہے ہیں. یہاں کے لوگ صرف کس لیے یوز کر رہے ہیں، اپنی تصویر لی اور لگا دی. بھئی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو. اس سے آپ کو نہ ٹک ٹاک سے پیسے ملیں گے، نہ اسنیک سے پیسے ملیں گے. جب تک آپ کا کنٹینٹ دوسروں کی ہیلپ نہیں کرے گا، تب تک دوسرے لوگ آپ کے کنٹینٹ کو نہیں دیکھیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے،
اگر ٹک ٹاک یا اسنیک کی ویڈیوز بنانی ہے نا تو کچھ ایسا کنٹینٹ بنائیں جس سے آپ کے بزنس کو بھی فائدہ ہو اور جس سے آپ کا بزنس تھوڑا بہت بھی پروموٹ ہو رہا ہو. بھلے فنی ویڈیوز بنا لے لیکن اس میں اپنے بزنس کو کچھ ایسے کنٹینٹ بنائیں کہ اس میں آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کر رہے ہو. تو یہ تھا تیسرا حل جو آپ کو اگر کورونا کی 5ویں لہر آ بھی جاتی ہے تو آپ کو پھر کوئی بھی ایشو نہیں ہونے والا. اچھا اس کے بعد جو آپ کی ویب سائٹ بنی یا جو ہے وہ آپ کا فیس بک پیج بنا, آپ نے اس کی پیڈ ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے. اگر ہم سے کروانی ہے تو ہمیں جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ویسے سمپل سا کام ہے, آپ نے فیس بک ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے اور گوگل ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے. آپ سمپل کیا کرتے ہو, کی ورڈ کے اوپر کھیلتے ہو کہ ایک کی ورڈ ہے, جیسے مثال کے طور پہ آپ کا بیکری کا بزنس ہے تو آپ بیکری کے کی ورڈ کے اوپر کھیلو گے کہ بھئی اس کے اوپر جو ہے وہ میں اتنے انویسٹ کر رہا ہوں کہ جو لوگ بیکری کے کی ورڈ جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں تو وہ ان کو آپ جو ہے ڈائریکٹلی اپنی چیزیں ایڈورٹائز کر سکتے ہو. دوسرا فائدہ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے پیج کے اوپر یا آپ کے ویب سائٹ کے اوپر, وہ آتے ہیں اور صرف دیکھیں گے اور چلے جائیں گے. یا جو ہے وہ ایسے لوگ جنہوں نے آپ کی رائڈ یا جو ہے وہ اگر آپ کے بائکیا کا بزنس ہے تو رائڈ آپ کی پہلے سے بک کری ہو, وہ دوبارہ آپ کی ایپ نہیں یوز کر رہا تو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی ایپ یا ویب سائٹ دوبارہ یوز کرے, تو فیس بک ایڈورٹائزمنٹ سے یہ مدد ہوتی ہے کہ وہ جو کلائنٹ ہے وہ آپ کے پاس اسٹور ہو جاتا ہے اور آپ اس کو دوبارہ سے وہ ایڈورٹائزمنٹ دکھا کے دوبارہ لیڈ جنریٹ کر سکتے ہو. تو ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے, کب کرنی ہے اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. ایسے نہ ہو کہ آپ نے ایک دن میں ویب سائٹ بنا لی, ایک دن میں پیج بنا لیا, ایک دن میں انسٹاگرام کو پیج بنا لیا اور آپ نے اگلے دن ایڈورٹائزمنٹ کرنا شروع کر دی. ایسا نہ ہو. ہونا کیا ہے کہ کچھ ہر چیز کے لیے کوئی ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے, کچھ ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد ہی جو ہے وہ آپ اس بزنس میں کامیاب ہوتے ہو, اس میں جو ہے وہ آگے بڑھتے ہو. تو آپ کو تھوڑا ٹائم تو چاہیے اور اپنے پیج کو بلڈ کرنا ہے, یا تو کسی اور کو رکھ لیں آپ اگر خود آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں. اچھا اس کے بعد 5ویں چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے ڈفرینٹ انفلوئنسر ہے, یوٹیوب کے, فیس بک کے. جیسے آپ نے آج کل ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو دیکھا ہوگا تو اس میں بہت سے کرکٹرز کی تصویریں لگی ہوتی ہے یا ان کی ایڈز آ رہے ہوتے ہیں. اب حالانکہ تو آپ کا ان سے یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ کو کیونکہ جیسے میں اگزامپل لے دیتا ہوں شاہد افریدی کی, وہ پسند ہے تو وہ ایڈ میں آیا تو آپ نے وہ ایڈ دیکھ لیا, آپ نے کہا ہاں یار یہ بھی ایک, اس کے بعد وہاں سے آپ کو اس بزنس کا پتہ چل گیا. تو ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شاہد افریدی سے, اگر میں نام لے رہا ہوں تو اسی سے جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جانا ہے کہ میں نے جو ہے اپنے بزنس کی ایڈورٹائزمنٹ اسی سے ہی کروانی ہے. لاکھوں لوگ موجود ہیں, لاکھوں یوٹیوبرز ہیں, ہم سے بھی اپنے کسی بھی کنٹینٹ کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. اس کے لیے بھی میرے چینل کے اوپر لنک موجود ہے, یا جو ہے وہ بہت سے اور یوٹیوبرز بھی جو ہیں یا فیس بک انفلوئنسر ہے جن کے 50,000 فالوورز ہیں پہلے سے یا لائک ہیں, تو آپ ان سے ایڈورٹائز کروا لیں, ان سے ایک کوئی بھی پوسٹ شیئر کروا لیں, کیونکہ بنا پیسے کے کام نہیں ہونے والا. جب تک آپ انویسٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. جیسے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو تو اس میں آپ
اپنا جو بزنس کر رہے ہیں اس میں آپ پہلے انویسٹ کر رہے ہیں، پہلے 2-3 مہینے اگر لوکلی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا تو 2-3 مہینے آپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کے گاہک بننا شروع ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بھی بالکل ایسے ہی سلسلہ ہے کہ آپ نے شروع میں لوگوں کو صرف اپنی دکان دکھانی ہے، شو کروانی ہے کہ میں یہ چیزیں بیچتا ہوں، اس کے بعد وہ آپ کے لیڈ جنریٹ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے کسٹمر جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل سکے اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہم آپ کو فری بتا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ چاہ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنی لیڈ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ جو 5ویں لہر ہے، کورونا کی 5ویں لہر ہے، آپ اس سے بچ سکیں اور اپنے بزنس کو اسٹیبل رکھ سکیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے اپنے بزنس کو بھی اسٹیبل رکھنا ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔